لائق صد احترام علماء ذوی الاکرام، سامعین حضرات، نوجوانان اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظم اجلاس میرے حق میں دعا فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اس لائق بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى، أو كما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں کچھ راتیں ہمیں ایسی عطا فرمائی کہ جس میں ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد منانے کی غرض سے جمع ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم تمام اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ان مبارک راتوں کا احترام کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ 27ویں رجب شریف ہے، اور یہ وہ عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی مبارک رات میں اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ اعزاز، وہ کرامت، وہ کمال عطا فرمایا کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا اور نہ ہی کسی کو ملے، اور وہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور پھر وہاں سے عرش اور لامکاں کی سیر کرائی، اور پھر یہ کتنی دیر میں ہوا تو علماء نے فرمایا کہ بستر بھی گرم رہا اور زنجیر بھی ہلتی رہی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام گئے اور تشریف لے آئے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ اس میں بہت سارے عقائد حقہ اہل سنت و جماعت بھی ثابت ہوتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ ایک معجزہ کہنے کے تو صرف ایک معجزہ ہے، لیکن اپنے اندر یہ بہت سارے معجزات کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور اگر آپ گنتے جائیں گے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے معجزات اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم معجزہ یہ ہے کہ سرکار
مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور یہ سیر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو مسجد حرام سے شروع ہوتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ اور اس سیر کا آغاز اور شروعات کیسے ہوتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے پھر آپ حتیم کعبہ میں تشریف لاتے اور وہاں پر آرام فرماتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور آپ کو بیدار کراتے اور وہاں سے آب زمزم کے قریب لے جاتے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں اپنے اس عقیدے کو رکھیں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل و مثال ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل و مثال ہے، اور آپ کا معجزہ بھی بے مثل و مثال ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی گفتگو کو سنیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو حدیث بخاری میں آیا ہے کہ آپ کو آب زمزم کے قریب لے جایا جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر لے جائے جاتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے حلقوم سے یہاں سے لے کر ناف تک سینے کو چیرتے ہیں، حلقوم سے لے کر گلے سے ناف تک چیرتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو، دل اطہر کو نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد آب زمزم سے دھوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سونے کا تشت ہے، اس سونے کے تشت میں آپ کے دل مبارک کو رکھتے ہیں، اور سونے کے تشت میں کیا ہے؟ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا یہ سونے کا تشت ہوتا ہے، اور اس میں دل مبارک کو رکھتے، اور آپ کے سینے اطہر کو بھی آب زمزم سے دھویا جاتا اور ایمان و اطہر سے اسے بھرا جاتا، اور اس کے بعد پھر آپ کا سینہ اقدس ویسے ہی ہو جاتا۔ اب یہاں پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بے مثل و مثال بشریت کو دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے جیسے بشر ہیں، تو آپ دیکھیں اور آپ خود اس بات کی گواہی دیں کہ کیا انسان کے جسم کو چیرا جائے تو خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ذرا سی چوٹ لگ جائے تو خون نکل پڑتا ہے، لیکن احادیث میں یہ آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ چاک کیا، خون نہیں نکلا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دل مبارک نکالا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا دل اگر کام نہ کرے تو انسان زندہ رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال اور معجزہ یہ ہے کہ دل بھی نکال دیا گیا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام باہوش ہیں اور اسے دیکھ بھی رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد سینے میں رکھا گیا۔ تو یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عام انسان تو دل کا محتاج ہوتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظیم ذات ہے کہ آپ دل کے محتاج نہیں بلکہ دل آپ کا محتاج ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اس معجزے کے ذریعے سے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس معجزے کے آغاز میں اپنی جس صفت کا اظہار فرمایا ہے، سبحان کہا۔ سبحان کے معنی ہے پاک، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، پاک ہے وہ ذات ہر عجز سے، پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور کمی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سبحان کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ اس معجزے کو اپنے عقلوں پر نہیں ناپنا۔ اگر تم اپنے عقلوں کے ذریعے سے ناپو گے تولو گے تو تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ دیکھو کس نے اس معجزے کا اظہار فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے
کہ اگر کسی چیز کو وجود بخشنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرما دے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر چاہے تو اپنی قدرت کا اظہار اس طور پر بھی فرما دیتا تھا کہ سینہ بغیر چاک ہوئے دل نکال دیا جائے اور دھو بھی دیا جائے اور رکھ بھی دیا جائے. لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت و قوت کا اظہار بھی کرنا مقصود تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کیا ہے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ عام انسان کا اگر سینہ چاک کیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن سرکار کا کمال یہ ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ الحمدللہ باہوش رہے اور اسے ملاحظہ بھی کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ آپ کے کمال کو اظہار فرمایا کہ دل بھی نکال دیا گیا اور دل کے بغیر بھی آپ باحیات رہے. تو معلوم یہ ہوا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جانے کائنات ہے، روح کائنات ہے. اگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ کر دیا جائے تو کائنات چل نہیں پائے گی. یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے گئے مسجد اقصی اور وہاں سے ساتوں آسمان پر گئے، ساتوں آسمان سے عرش سدرۃ المنتہا گئے، وہاں سے لامکہ تشریف لے گئے. اور یہ کتنی لمبی مسافت ہے، لاکھوں میل کروڑہا میل آپ نے طے کر لیے، لیکن حال کیا تھا؟ بستر بھی گرم رہا اور زنجیر بھی ہلتی رہی. یہ شان رہی. لیکن آپ دیکھیے ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب بتائیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جانے کائنات ہے، اس کو اس طور پر سمجھیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کے اعضاء حرکت نہیں کرتے. روح نکل گئی تو انسان کا ہاتھ اگر ایسا ہے تو وہ ایسے ہی رہے گا، آنکھ کھلی ہے تو کھلی ہی رہے گی، اور منہ کھلا ہے تو کھلا ہی رہے گا، پاؤں اگر ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی، اس لیے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے. تو یہی معاملہ اس کائنات کے ساتھ ہوا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کو کیا چھوڑے کہ اس کائنات کی جان ہی نکل گئی، اس کائنات کی روح نکل گئی. جو وقت جو جہاں پر تھا وہیں پر تھم گیا. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے گئے لامکہ پر اور واپس تشریف لائے، اور وہی گھڑی چلتی رہی، بستر بھی گرم رہا اور پانی بھی چلتا رہا اور زنجیر بھی ہلتی رہی. یہ ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال. اور آگے دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے یہ معجزہ شق صدر کا ہونے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، براق پر سوار ہوتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے براق لایا جاتا. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا براق پر سوار ہونا یہ تمام انبیاء کا معاملہ ہے. براق کی سواری تمام انبیاء نے کی ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کمال کا اظہار اس طور پر بھی فرما سکتے تھے کہ آپ ایک قدم رکھتے تو مسجد اقصی میں موجود ہوتے، یہ ممکن تھا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اولیاء کو بھی عطا فرمایا ہے کہ اولیاء کرام اتنی لمبی مسافتوں کو بہت ہی کم وقتوں میں ایک قدم رکھ کر دوسرے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. تو انبیاء میں اولیاء میں کچھ فرق نہ رہتا، تو اسی وجہ سے براق کی آپ نے سواری اختیار کی، اور براق بھی کتنا شان والا ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے براق لایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور براق شوقی میں خوشی میں مچلتا ہے، خوشی میں مچلتا ہے. اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام قریب ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے براق شوقی نہ کر، اپنی خوشی کا اظہار نہ کر، اس لیے کہ تیرے اوپر وہ ہستی سوار ہونے والی ہے جو سب سے اولا و اعلیٰ ہے.
جو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہے. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما دیتے ہیں تو وہ خاموش ندامت کے ساتھ پسینے پسینے ہو جاتا ہے. اور یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی قریب ہوتا ہے تو وہ مچلنے لگتا ہے. حدیث مبارکہ میں یہ آیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے. تو احد پہاڑ میں جان نہیں ہوتی ہے لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس پر قدم رکھ دیں اس میں بھی جان پڑ جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو احد پہاڑ بھی ہلنے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک سے اشارہ فرمایا اور کہا اے احد پہاڑ تھم جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں اور ایک شہید ہیں. تو پہاڑ خاموش ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ جسے آپ کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جان پڑ جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے اور اس کی سواری کرتے ہیں، لیکن یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثل و مثال بشریت کو دیکھیں کہ براق کی رفتار اور تیزی کتنی ہے. تو احادیث طیبہ میں یہ آیا ہے کہ براق یعنی نگاہ جہاں پر پڑتی وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس قدر اس کی تیزی ہے اور اتنی تیزی ہے تو عام آدمی اگر کوئی ہوتا تو اتنی تیزی کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر تیز رفتار کوئی سواری ہو، اس سواری کے اوپر کوئی اگر سوار ہو جائے، جیسے کہ پلین چلے اور پلین کے اوپر کوئی سوار ہو، پلین کے اوپر ہو پلین کے اندر نہیں، تو وہ دوسرے اسٹاپ تک پہنچ بھی نہیں پائے گا، بلکہ ہوا کی تیزی اس پر اس قدر تھپیڑے مارے گی اور اس کے جسم کو اس طریقے سے لرزہ بر اندام کر دے گی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ہے اور آپ کی بے مثل و مثال بشریت ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ عام انسان اس جیسا نہیں ہوتا، یہ تو میرا اپنا کمال ہے. تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر تیز رفتار سواری پر سوار ہوئے اور سکون و اطمینان کے ساتھ مسجد اقصی پہنچے. اور شان کیا ہے؟ اس شان کے ساتھ پہنچے کہ سواری کی اتنی تیز رفتاری ہے، اور تیز رفتاری جب سواری ہوتی ہے تو آدمی کوئی باہر کی چیز دیکھنا چاہے اسے دیکھ نہیں سکتا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہوں پر تمام مسلمان قربان. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سواری پر سوار ہے، تیز براق پر سوار ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ کثیب احمر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز عطا فرما رہے ہیں. اتنی تیز رفتار سواری ہے کوئی عام انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا. لیکن یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ اتنی تیز رفتاری سواری پر سوار ہیں، اس کے باوجود زمین کے نیچے کا معاملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ساتھ میں ہمارا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ انبیاء اکرام اپنی زمینوں میں اسی طریقے سے باحیات ہیں، زندہ ہیں جیسے زمین کے اوپر رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے. تو اسی حدیث مبارکہ، اسی معجزہ معراج سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے اوپر سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز ادا کر رہے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائیں. فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ حق عقیدہ ہے اور وہ اس حدیث مبارکہ اور معجزہ معراج سے ثابت ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی پہنچے اور یہاں پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ کا اظہار ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو مسجد حرام سے آسمانوں پر بلا لیتا، سدرۃ المنتہا ڈائریکٹ بلا لیتا. لیکن مسجد اقصی میں بلانے کا سر اور راز کیا ہے؟ تو وہاں پر آپ کے سید الانبیاء ہونے کا اظہار کرنا ہے، وہاں پر امام الانبیاء ہونے کا اظہار کرنا ہے.
اور وہاں بتانا ہے کہ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے اور حال کیا ہے؟ انبیاء اکرام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، تمام انبیاء اکرام خطبہ پڑھتے ہیں اور ہر کوئی اپنا کمال بھی ظاہر فرماتا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا بھی اظہار فرماتا ہے، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اقامت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی امامت پر کھڑا کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام بنتے ہیں۔ کتنی پیاری نماز ہے، امام الانبیاء ہے اور مقتدی تمام انبیاء ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرماتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ یقیناً یہ بعثت کے اعتبار سے تو آخر میں تشریف لائے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ تمام میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں راز اور حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے اگر ساتوں آسمان پر بلا لیتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس ہوئے تو کفار مکہ کے سامنے آپ نے بیان کیا کہ کل رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے ساتوں آسمان کی میں نے سیر کی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا مختار احمد بریلوی صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شیر قادریت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مختار احمد صاحب بریلوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مرکز اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے سکون اطمینان کے ساتھ، پیچھے ہو جائیں، ذرا پیچھے ہو جائیں۔ ماشاء اللہ ہمارے درمیان مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور آپ حضرات اپنے مہمان خصوصی کے نورانی چہرے کی زیارت فرمائیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ ان کا خطاب نایاب سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ کل جب کفار مکہ کے درمیان میں یہ بتایا جائے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور وہاں سے ساتوں آسمان پر گئے تو کفار مکہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے، چونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ آپ کی زندگی مبارکہ میں آپ مسجد اقصی نہیں گئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ مسجد اقصی کی مسافت مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک 1 مہینے کی راہ ہے۔ 1 مہینے میں کوئی جائے گا اور 1 مہینے کے بعد وہ واپس آئے گا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ راتوں رات گئے اور واپس چلے آئے تو کفار مکہ سوالات کیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ تو مقصد یہ تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کا اور وہاں سے ساتوں آسمان پر تشریف لے جانے کا، تاکہ کل اگر کفار مکہ پوچھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نشانیاں بتا کر ان پر اپنی حجت کو قائم کر دے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد اقصی میں رکنے کا حکمت اور راز ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے اور علماء اہل سنت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ معراج صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج نہیں، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں پر انبیاء کی معراج ہوئی، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے تو
تو وہاں پر ساتوں آسمان والوں کی معراج ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے عرش اور سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، تو وہاں پر عرش اور سدرۃ المنتہا کی معراج ہوئی، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لامکاں تشریف لے گئے، تو وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہوئی۔ یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کراتا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ اور ایک حکمت کی بات بتا کر، بڑی راز کی بات اور نقطے کی بات بتا کر اپنی تقریر کو ہم ختم کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں قریب ہوئے۔ سورہ نجم میں آیا ہے کہ دنا فتدلا، کہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے۔ کس قدر قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اس نزدیکی میں اس قربت کا معاملہ یہ رہا کہ دو کمانیں جیسے مل جاتی ہے اس طریقے سے قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ فاوحى الى عبده ما اوحى، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ کیا ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور وہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا تحفہ لائے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر سکتی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور اسے کم کرائیں۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ بعض روایات یہ ملتی ہے کہ 10 کر کے کم ہوئی، اور بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ جس کو اکثر محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ 5 کر کے یہ نمازیں کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 9 سے 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور واپس آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ 5 نمازیں رہ گئی ہے، آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب رب کی بارگاہ میں جانے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ رہا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ کو جان لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 کر کے نمازیں کم کرتا جا رہا ہے، اب اگر میں جاؤں گا تو میری امت کے لیے کوئی تحفہ نہیں رہ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب یہاں پر یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہ رہا کہ میری امت 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر پائے گی؟ تو یہ یہاں پر معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی جانتے رہے کہ ایک وقت ایسا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، کہ اے رب مجھے تیرا دیدار کرا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اس طور پر قبول فرمایا کہ وہاں پر تو تجلی کو دکھا دیا، اور اس طور پر بھی قبول فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلی مرتبہ دیدار کر لیے، تبھی جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات دیکھنے کے منتظر کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میری آنکھوں میں کرنے کے لیے منتظر کھڑے ہیں، تو آپ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں اور وہ کم کرانے کی التجا کرتے ہیں، آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیوں چلتا رہا؟ تو اس کی وجہ یہ رہی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش مبارکہ کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ برابر جاتے گئے اور آتے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لطف ملتا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو اس طور پر قبول فرمایا کہ جس نگاہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بے حجاب کیا ہے، اور اس نگاہوں نے اپنے آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو سما لیا ہے، تو میں ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ پایا، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لوں، اس غرض سے آپ منتظر
منتظر کھڑے تھے. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے اور اس طریقے سے آپ کی سیر معراج مکمل ہوتی ہے. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان صدق دل کے ساتھ اس معجزہ معراج کو مان لے تو یقیناً وہ عظمت مصطفیٰ کو بھی مان لے گا, حیات انبیاء کو بھی مان لے گا, اور بے مثل و مثال انبیاء ہوتے ہیں اسے بھی وہ مان لے گا. اس لیے کہ کہنے کو تو یہ ایک معجزہ ہے, لیکن اپنے اندر بہت سارے معجزات کو, بہت سارے عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کو سمیٹے ہوئے. تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو قرب حاصل ہوا, تو اس مقام پر بھی آپ نے اپنے گناہگار امت کو نہیں بھولا. اور ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تحفہ معراج نماز لے کر آئے. تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی مبارک رات میں آپ تمامی حضرات اس بات کا عہد کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. آپ تمامی حضرات ہاتھ بلند کر کے اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں گے, اپنے گھروں میں بھی پابندی کرائیں گے, اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تربیت دیں گے انشاءاللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامقام حاصل کیے, اور ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کہاں ملنے والا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اس تحفہ معراج کو دل کے ساتھ قبول کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو آج کی خاص رات کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کے اس ذکر رسول کی محفل کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی مبارک رات کے صدقے میں ہم تمام کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.